آج احباب کے سامنے یہود قوم کا تعارف اللہ کے قرآن سے رکھنے کا ارادہ ہے۔ یہودی قوم ہماری اصل میں دشمن ہے، ہمارا اس سے اصل مقابلہ ہے۔ اگر ہم واضح طور پہ یہ بات کسی سے پوچھیں نا کہ اگر انسان کسی سے صحیح معنوں میں دشمنی پالے تو وہ یہودی قوم ہے۔ اور جب میں اس موضوع کو اکٹھا کرنے، آیات کو تفسیر میں دیکھنے اور اس کو سمجھنے بیٹھا، اتنا حیران ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا۔ یہودی قوم کون ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا مزاج کیسے ہے، ان کے اعمال کیا ہیں اور ان کی جرت گناہ میں کیسی ہے، تمام طور کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، جس سے پتہ چلا کہ آج ممبر سے بھی ان کے خلاف آواز اٹھنا بند ہو گئی ہے۔ اور یہ باتیں جب یہ سامنے آتی گئیں، محسوس ہوتا گیا کہ غیر نے ہمیں آپس میں کتنا جھگڑوا اور لڑوا دیا ہے۔ کسی اصل دشمن کی طرف ہماری نگاہ اٹھتی ہی نہیں ہے۔ اب یہود نصارہ ان کو دیکھنا ایک عام نگاہ سے دیکھنے کی طرح ہے، حالانکہ اصل دشمنی یہودی ہے۔ میں آپ کے سامنے ان کی باتیں رکھوں تو حیران آپ ہو جائیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، قیامت سے پہلے دو بہت بڑی طاقتوں کی جو آپس میں لڑائی ہوگی، ایک تو ہم مسلمان، مقابلے میں آنے والا یہودی ہوگا۔ اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے آپس میں فرقے یہ وہ ادھر ادھر کی بات، سب سے بڑا دشمن ہمارا یہودی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں ان کی چال بازیوں کو اوپن کیے کہ یہ وہ 2 نمبر قوم ہے جو انبیاء کی قاتل ہے۔ یہ اب مجھے آپ بتاؤ، جو قوم جرت کر سکتی ہے اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کو قتل کرنے پہ، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیبر کے موقع پہ یہودی زینب نامی عورت نے نبی علیہ السلام کو زہر دی تھی، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام اللہ کو جان دینے لگے۔ حضرت عائشہ کو فرمانے لگے، عائشہ تمہیں یاد ہو خیبر کے موقع پر مجھے ایک یہودی نامی زینب عورت نے اور بکری کی بھنی ہوئی دستی میں زہر دے کر کھلایا تھا، تو اس ہی کا اثر میں اپنے رگ میں محسوس کر رہا ہوں، کٹی جا رہی ہے۔ تو ایک حوالے سے نبی علیہ السلام قرآن پاک کی تفسیر کے مطابق شہید بھی ہیں، اور شہادت کی جو سب سے بڑی، چلو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے نبی شہید ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے لیے اعزازوں میں ایک اعزاز ہے، پر غیر نے تو اپنے کام کیا ہے نا، غیر نے تو دشمنی پھیلائی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سے گلہ فرمایا، لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ یہ جانتے۔ کس کے بارے میں فرمایا؟ یہود کے بارے میں۔ اور کن کے بارے میں فرمایا؟ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا، اے کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ حالانکہ ہمارا سوال یہ ہے، علماء تو جانتے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا جانتے ہیں اگلے آ کر ان سے سوال کرتے ہیں۔ اب ایک طرف یہودی علماء ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے کاش کہ جانتے۔ تھانوی صاحب نے اس آیت کی تشریح میں لکھا، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہود جو عالم تھے، علماء تھے، علم کا اصل مقصد ہوتا ہے عمل کرنا۔ ذریعہ علم تو حاصل کر لیا، مقصد عمل وہ چھوڑ دیا۔ تو جب مقصد چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر ذریعے کا کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کاش کہ یہ جانتے، مطلب اے کاش کہ اپنے علم کے اوپر عمل کرتے۔ یہودی قوم کی ابتدا کہاں سے ہے؟ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی یہ بات رکھوں۔ یہودی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ ہم مسلمان قوم ہوں یا یہودی قوم ہوں، ہم دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ہمارا آپس میں جسمانی رشتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، دوسرے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں، اور اسرائیل کا عربی زبان میں ترجمہ کریں تو عبداللہ بنتا ہے، جس کا مطلب اللہ کا بندہ۔ جس طرح پاکستان فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کو مدینہ منورہ، اس کا ترجمہ عربی میں کریں تو مدینہ منورہ بنتا ہے، اور مدینہ منورہ خوبصورت ایک جگہ۔ تو اب اس نسبت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو نسل چلی ہے نا، اس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، اور جس مذہب سے یہ تعلق رکھتے تھے اس نسبت سے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے یہ صاحبزادے، ان سے جو نبی علیہ السلام کی نسبت سے چلی ہے وہ ہم لوگ ہیں۔ تو اب گویا ہم مسلمان لوگ اور یہودی لوگ، یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یعقوب کو اسرائیل کہنے کی وجہ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی نبی آئے ہیں،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت سے ہمیں بنی اسماعیل کہتے ہیں، یہودیوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور ہمارا آپس میں نظام چلے گا آخرت میں، آخرت سے پہلے بلکہ قرب قیامت دشمنی کے طور پہ لڑائی کے حساب سے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی قرب قیامت، اور لڑائی کا انداز یہ ہوگا کہ جب یہودی قوم تم سے ڈر کے بھاگے گی نا، تو یہ بات یاد رکھو، کوئی یہودی درخت کے پیچھے چھپے گا اور کوئی یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا۔ حدیث میں آتا ہے شجرن او حجرن، چاہے بات پتھر کی ہو چاہے بات درخت کی ہو، تو یاد رکھو جب یہ ان کے پیچھے چھپیں گے تو درخت بھی ہو پتھر بھی ہو، یہ آ کر کہے گا او مسلم، او اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی آؤ اسے مار ڈالو۔ بڑی خوبصورت قسم کی اللہ کے نام پہ اس انداز کی جنگ ہوگی۔ غیرت مسلم زندہ ہے نا تو مار کبھی نہیں کھاتے۔ قرآن پاک واضح طور پہ بتاتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے، ایک شرط ہے، اے اللہ کیا؟ ان كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے اور ایک کام دیا ہے۔ وعدہ پہلے فرما دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اعلیٰ رہو گے، اور کام بعد میں بتایا۔ یعنی اتنی پکی بات ہے کہ او میرے بندو، اگر تم اپنا کیا وہ وعدہ صحیح طریقے سے نبھا لو، کیا کہ ہم قرآن حدیث پہ عمل کریں گے، اس وعدے کے اوپر صحیح طریقے سے ہم آ جائیں نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلندی رکھنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہودی قوم وہ ہے جو دنیا پہ حکومت کرنے والوں میں سے ایک ہے، اور ان ہی کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہوگا۔ یہ چال باز قوم تھی، یہ مکار قوم تھی، یہ عیار قوم تھی، یہ علماء قوم تھی۔ یہود قوم دو انبیاء سے نکلی ہے، حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی نسبت سے، اور دو انبیاء پہ ان کا خاتمہ ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ و زکریا علیہ السلام نسبت ملا کر۔ تو دو انبیاء سے یہ شروع ہوئے، دو انبیاء پہ ان کا نظام مکمل ہوا، اور درمیان میں ان کا 1400 سال کا واسطہ ہے، اور یہ 1400 سال کا وہ مبارک عرصہ ہے، اس میں ہر ایک نسل یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ چلایا تھا۔ آج امت محمدیہ تو علماء سے مسائل پوچھتی ہے، یہ وہ قوم تھی جو اپنے وقت کے نبی سے بھی مسئلہ نہیں پوچھتی تھی، آ کر ان کے پاس کہتے تھے قالوا ادع لنا ربک، وہ کہتے تھے ادع لنا، اے موسیٰ اسلام آپ اللہ کو ہمارے لیے پکارے، یبین لنا، وہ ہمیں بتائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ انبیاء سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے پوچھواتی تھی، اور ان کا اتنا انداز و غرور و تکبر، یہ نخرے میں آ کر کہتے تھے اے موسیٰ اس وقت تک ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ واضح طور پہ اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ ان کے نخرے بھی عروج پہ تھے، اور ایک حد تک یہ حق پہ رہے ہیں، اور جب آ کر عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا تو پھٹکار ہو گئی۔ باقی اس سے پہلے تو اور بہت ساری دو نمبریاں وہ تو تھی ہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کے ساتھ بڑی خاص تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات اتری ان کے لیے کتاب راہ ہدایت، اور موسیٰ علیہ السلام کے یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ میدان کے کبھی مرد نہیں بنے۔ انہوں نے جب کبھی بھی لڑائی یا دو نمبری کی ہے چھپ کر وار کیا ہے، دو اور قوموں کو آپس میں لڑوایا ہے، اور یہ پیچھے بیٹھ کے انہوں نے مزے کیے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی آگے بڑھ کے دشمنی تلوار نکالنا اس جیسا نہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، اور اپنے علم کی بنیاد پہ بڑا یہ انہوں نے پروٹوکول حاصل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے بھی تھے۔ اور ایک وقت تھا کہ صحیح سچے یہودی جنت میں جائیں گے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیح معنوں میں شرائط کے ساتھ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سچے مسلمانوں کو سچے یہودی کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کو سچا عیسائی کہتے ہیں۔ تو گویا ایک حد میں ان کے دور میں رہتے ہوئے جو یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہوں، جو عیسائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں، یہ اس وقت کے سچے نبی کے ماننے والے تھے، اللہ کے فرما بردار ہیں، اور یہ جنت میں جائیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اب ضروری ہے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے چھوڑ کر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا ہے۔ اور یہودی وہ چال باز مکار قوم ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دو نبیوں کا انکار کیا ہے، ایک نبی مطلب رسول، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد آنے والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی درجے میں کم بدبخت ہے کہ انہوں نے صرف ایک نبی کا انکار کیا ہے، نبی علیہ السلام، اور یہ درجے میں 2 گنا زیادہ بدبخت ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا ہے۔
اور حضرت عیسیٰ سے موسیٰ کا درمیان کا جو واسطہ ہے، یعنی موسیٰ سے عیسیٰ تک کا، وہ 1400 سال کا ہے، یہ ایک زمانہ۔ اور یہ وہ مبارک زمانہ ہے جس میں 4000 کے قریب انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، بار بار ان کی روحانیت کے حساب سے مدد۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بنو اسرائیل کا نظام یہ تھا کہ ان کے دور میں ہر وقت ایک نبی اللہ کو پیارا ہوتا تو اللہ رب العزت دوسرا نبی بھیج دیتے، ایک دوسرا نبی اللہ کو پیارا ہوتا تو تیسرا بھیج دیتے۔ 1400 سال کا عرصہ ایسے خوبصورت مبارک گزرا ہے، اور 4000 نبیوں کے ہماری نسبت ہمارے نبی سے روحانی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ ان کی دو نسبتیں تھیں، یہ یہود اولاد انبیاء بھی ہیں، یعنی انبیاء کا خون ہے، اور روحانی طور پہ ان کے اوپر کلمہ بھی پڑھتے تھے اور مانتے بھی تھے۔ ان کو دو نسبتیں حاصل تھی، اور پھر نہ ماننے پہ آئے تو واضح طور پہ بات ہے جو بلند جتنا ہو انکار کرنے پہ اتنا زیادہ گرتے اور نقصان ہوتا ہے۔ اب تھوڑے سے آیات سے میں آپ کے سامنے اس کا پس منظر رکھوں کہ یہ قوم کیسی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، او اولاد یہود، او اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد تو کرو، تمہارے اوپر میں نے کتنی نعمتوں کو رکھا تھا۔ کیا پیار سے اللہ رب العزت نے بات کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہو کہ تم انبیاء کی اولاد ہو، روحانیت تو علیحدہ کہ تم کلمہ پڑھ کے ان کے پیارے بنے، تم جسمانی ان کے نطفے ہو، تم ان کا خون ہو، اس انداز سے نسبت ہے۔ آگے نعمتی، میری بہت ساری نعمتیں تھی، کیا التی انعمت علیکم، بطور انعام میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں کی ہیں۔ کبھی بطور آزمائش ہوتا ہے نا، دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد امتحان جب فیل ہو جائے تو مارا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، انبیاء بھیجے، انبیاء بھیجے، اور فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میں نے تم سے چند ایک باتیں کی تھی، اگر صحیح معنوں میں ان کے اوپر تم چل جاؤ نا تو جو میں نے تم سے باتیں کی تھی وہ تم نے پورا کیا تو انشاءاللہ میں مزید تمہیں نعمتوں میں بڑھاؤں گا۔ ایک کام تم لوگوں کا ہے، او یہودی قوم، کیا جو تم نے میرے ساتھ باتیں پوری بطور عہد کی تھی نا اس کو پورا کرو، پھر میں اللہ تمہارے ساتھ اچھا کام کروں گا۔ پھر وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، خاص طور پہ مجھ سے ڈرو، کیوں غیر کی طرف چلے جاتے ہو، کیوں تم پاسا اپنا پھیر دیتے ہو۔ پھر دوسرا وَآمِنُوا، اور ایمان لے کر آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کی، کیا؟ قرآن پاک۔ ایک دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، 1400 سال گزرے، ایک دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر اب 600 سال کا عرصہ گزرا ہے، اب نبی علیہ السلام کا دور ہے، اور اس انداز سے ہے کہ قیامت کی صبح تک یہ رہے گا۔ اب اس کو لینا ہے تو آج سے ہم اگر ایک ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں نا، ہم سے ہمارے نبی 1450 سال کا واسطہ کر لیں، اور نبی علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ کا 600 سال کا زمانہ کر لیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کا 1400 سال کا واسطہ کر لیں، 3450 سال پہلے کی یہ قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے، ہم سے پہلے آئے، نظام چلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم قرآن کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور مصدقاً لما معکم، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن پاک نے جو تورات میں باتیں تھی 2 قسم کے حساب سے تصدیق کی ہے، کہ میں قرآن کے اندر یہ بات واضح طور پہ کہہ چکا ہوں کہ او یہودی قوم، جو تمہارے پاس تورات ہے نا، ہاں یہ میں مانتا ہوں، یہ میں نے بھیجی تھی، یہ الگ بات ہے کہ تم نے بعد میں رد و بدل کر دی تھی، یہ بھی میری کتاب تھی، اب اپڈیٹ ماڈل آ گیا ہے، وہ ایکسپائریڈ ہو چکی ہے ایک۔ اور دوسرا کہ میں نے تورات میں بات نازل کی تھی کہ ایک آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ایمان لانا، اور اس کے اندر بھی یہی بات کی ہے۔ تو جو تمہارے پاس تورات ہے اور جو ہمارے پاس ہے قرآن پاک، یہ ملتی ہے آپس میں اس لحاظ سے، وہ بھی کتاب، یہ بھی کتاب، وہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اور میں نے اس میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اس میں بھی کہا تھا چھپاؤ نہیں، اور ان کا انداز کیا تھا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم سب سے پہلے انکاری کافر نہ بن جاؤ۔ ویسے تو جو بھی انکار کرے گا، چاہے بعد میں آنے والا چاہے پہلے، بری بات ہے، لیکن یہ کہ جب ابتدا ہی میں تم کفر کرو گے نا تو 2 تمہارے اوپر وبال آئیں گے، نمبر 1 تم نے کفر کیا ہے، نمبر 2 اگلی آنے والی قوم کے لیے تم مثال بنو گے، بھئی انہوں نے نہیں کیا تھا، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے نا، من دل علی خیر کفائل، ایک بندہ وہ ہے جو اچھائی بتائے اور ایک بندہ وہ ہے جو اچھائی کرے، تو کرنے والے کو بھی ثواب ہوگا اور جس نے بتائے اس کو بھی ثواب ہوگا۔ اسی طرح برائی کے حساب سے بھی، جو برائی بتائے گا برائی کا گناہ نہیں ہوگا اس کے اوپر، برائی بتانے کے حساب سے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو مشرک تھے، شرک پسند تھے، یہ تعداد میں زیادہ نبی پہ ایمان لانے والے تھے،
اور جو یہود قوم تھی یہ بہت ہی کم، حتیٰ کہ اگر میں ان کی تعداد کو آپ اکٹھا کریں 15-20 نہیں بنتے جو نبی کے دور میں نبی پہ ایمان لائے ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے گلہ فرمایا تم آسمانی مذہب کے قائل تھے، تم انبیاء کی قوم تھی، تم انبیاء کی نسل تھی، اور تمہارے اوپر اتنے ہم نے احسانات کیے تھے، تمہیں تو سب سے زیادہ ایمان لانا چاہیے تھا، اور تم ہی ایسے ہو کہ تم نے چھوڑ بیٹھے، تم یہ بنتا نہیں ہے۔ آگے آئیے، اللہ تعالیٰ نے بتایا نا تورات پہ میں نے کہا تھا، اور اب تم صحیح معنوں میں نظام مسئلہ نہیں بتاتے قوم کو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ قوم ایسی چال باز تھی، اللہ کے اوپر اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب تورات کو بدل ڈالا۔ اور جب یہودیوں نے یہ محسوس کیا نا کہ نبی علیہ السلام پہ لوگ زیادہ ایمان لے کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تورات کے اندر بھی نبی کا ذکر ہے، تو انہوں نے یہ سوچا اب اگر ہم تورات میں نبی کا ذکر اپنی یہود قوم کو بتائیں گے، یہود علماء، تو یہ تو ہمیں سالانہ نذرانے دیتے ہیں، مال مویشی دیتے ہیں، پیٹ ہمارا اسی سے پلتا ہے، بغیر کمائے ہم کھاتے پیتے ہیں، اگر ہم نے اپنی تورات سے بھی رسول اللہ کا ذکر بتا دیا، ساری قوم یہود ان کی طرف پلٹ جائے گی، آنے والے نذرانے بند، آنے والے چندے بند، آنے والے پروٹوکول، مولانا صاحب اب تو گردن گر جائے گی، اب تو احساس ٹوٹ جائے گا، تو یہ تو سارا کا سارا نظام ہم سے ہٹ جائے گا، فلہذا مسئلہ ہی بدل دو، آیات بدل ڈالی۔ انبیاء کو قتل کرنا آسان ہے ان کے لیے، اللہ کی بات آنے والی بدل ڈالی، یوں ہاتھ رکھ لیتے تھے، یوں آیات نکال دیتے تھے پیسے لے کر، اور کہتے تھے اب ایک بندہ آیا ہے نا اور آ کر کہتا کہ حضرت مسئلہ کیسے ہے، تو یہ کہتے تھے مسئلہ ایسے ناجائز ہے چھوڑ دو، تو کوئی یہودی قوم آ کر ان کو پیسے دے دیتی تھی، یہ لو جیب میں رکھو، کہا کوئی نہ کوئی گنجائش کی صورت میں نظر آ رہی ہے، مسئلہ بتاتے تھے۔ وہ کام جو اللہ نے کہا ہے نہ چھوڑو نہیں، یا اللہ نے کہا ہے چھوڑ دو، یہ قوم کو خوش کرنے کے لیے پیسے لے کر جیب بھر کر دنیا اچھی کرنے کے لیے آخرت برباد کر دیتے تھے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، او حیا کرو یہود قوم، تم تھوڑے سے چند ٹکوں کے بس میری آیات کو بدل ڈالتے ہو۔ حتیٰ کہ آج دیکھو عبرانی ہبرو زبان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، آج انگلش میں ہے، بدل ڈالی ہے، اور الحمدللہ قرآن پاک وہی عربی، وہی حروف، نہ جانی ہوئی نسل کے ساتھ آج اگر بیٹھ جائے اور وہ دونوں آپس میں مسلمان ہوں، حافظ قرآن ہوں، اگر یہودی آ جائے نا نہ جانے ہوئے دو نسل کے بچوں سے پوچھے نا کہ بیٹا ذرا قرآن پاک پڑھو، تو یہ دونوں بچے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں گے، من الجنت والناس پہ ختم کریں گے۔ کیا آپس میں نسل در نسل ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، پر قرآن ایک ہے، زبان بھی ایک ہے، اور یہود کی بےغیرتی ہے قرآن پاک نے واضح طور پہ بتا دی۔ دوسری، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم برائی اچھائی ملاؤ نہیں، تمہیں پتہ ہے تورات میں نبی کا ذکر ہے، تم کیوں چھپاتے ہو؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، تورات میں یعنی یہ بات کہ نبی علیہ السلام آئیں گے، بتاؤ نا یار قوم کو، اور وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، باوجود تم جاننے کے، دو نمبری دنیا کو پانے کے لیے تم بدل دیتے ہو، حیا کرو، اللہ سے ڈرو۔ آگے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور یہود قوم نماز قائم کرو۔ دوسرا کام، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو۔ اور ایک تیسرا انداز، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جب نماز کی بات آ گئی تو اضافی رکوع کی بات کیوں کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہود کی نماز یہود کے زمانے میں ایسی تھی جس میں رکوع نہیں تھا، اب اللہ رب العزت نے فرما دیا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، ایسی نماز پڑھو جس میں رکوع ہے، اشارہ دے دیا گیا مسلمانوں کے پیچھے ہو۔ اب تمہاری خوبصورتی مسلمانوں کے ماتحت رہنا ہے، اور میں آپ کو اگلی آیات میں انشاءاللہ اگلے درس میں سمجھاؤں گا کہ انہوں نے سب سے بڑی وجہ کیا ہے جو انکار کر دیا تھا نبی علیہ السلام کا۔ مختصر یہاں پہ بھی بتا دیتا ہوں، اصل بات یہ تھی اب تک جو انبیاء آئے تھے وہ حضرت یعقوب کی نسل سے، بنی اسرائیل، اور یہ اپنے گھر کی وراثت ہے ان کی نبوت، تو اب جب نبی علیہ السلام آئے ہیں یہ بنی اسماعیل سے آئے ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم نبی علیہ السلام پہ ایمان لے کر آ گئے ہمارا تمغہ تو ٹوٹ جائے گا، ہم بنی اسماعیل کے ماتحت ہو جائیں گے، ہماری سرداری ٹوٹتی ہے تو اس لیے فلہذا سرداری ٹوٹے، ہم نے آخرت ہی تباہ کر دی۔ ٹھیک ہے جی، مرضی ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھو گے آپ حیران ہوگے، جا بجا اللہ رب العزت نے ان کا قرآن پاک میں ذکر کر رکھا ہے، یعنی اتنی اہمیت تو ہے جو ذکر کر رکھا ہے نا، اور ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ بھی ہوگا۔ تو آگے فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گلہ کیا ہے، وہ یہودی قوم تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو اور خود اچھائی کرنا چھوڑ بیٹھے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب تو تم جانتے ہو۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے چند یہودیوں کے رشتہ دار تھے یہودی، وہ نبی علیہ السلام پہ ایمان لے کر آ گئے،
اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ یہودی رشتہ دار اپنے جو علماء تھے یہود ان کے پاس جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے سچ سچ بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، کیا نبی کا ذکر تورات میں ہے نا؟ کہاں ہے؟ اور ہم بھی تمہیں کہتے ہیں بس مسلمان بن کے رہو، یہی حق کا مذہب ہے، ہم اس لیے ایمان لے کر نہیں آتے کہ تھوڑا کھانے پینے کا مسئلہ ہے، ہم نے دنیا آخرت بیچ ڈالی ہے دنیا کے بدلے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تو کہتے ہو مسلمان بنو اور خود ایمان نہیں لاتے، کیوں؟ وانتم تتلون الکتاب، کتاب بھی پڑھتے ہو، پتہ بھی ہے تمہیں، اور پھر آگے افلا تعقلون، سمجھ نہیں ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے آج کے دور میں جو قرآن چھوڑے پاگل ہے، گدھا ہے۔ اور آگے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے، یعنی جس بندے کو خوبصورتی اور زندگی اچھا بنانے کا ایک لہجے میں طریقہ نہ آئے نا، تو نماز پڑھو اور کچھ سہو، یہ دو کام انشاءاللہ انسان کے مزاج کو نارمل کر دیتے ہیں، ڈپریشن ختم کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو اچھا کام بتایا نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ضرور اس میں مشقت تو ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں نا وہ نماز بھی پڑھیں گے، صبر بھی کریں گے اور ان کے اوپر مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا آخری آیت ہے الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو، یہ وہ لوگ ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے چند ایک اچھے لوگوں کا ذکر فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن ملاقات کو ترستے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مریں گے، اللہ کو جان دیں گے، تو فلہذا اللہ کو جان دینے سے پہلے اپنے آپ کو بندہ اچھا کر لیں۔ تو یہ یہود قوم کا مختصر سا آپ کے سامنے میں نے تعارف رکھا ہے، یہ چال باز مکار قوم تھی، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں چند ایک 15-10 بندے ہیں جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، وگرنہ ساری کی ساری جو یہود قوم تھی ان کو نبی علیہ السلام نے یا مروایا ہے یا مدینے سے باہر نکلوایا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔